صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الماحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار کفر مٹانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں
میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ماہی ہوں یعنی مٹانے والا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں یعنی روز حشر سب لوگ میری پیروی میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اس بات سے خوب آگاہ ہے، اور جو لوگ ذرا سی بھی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع نورانی اور اسلام کی تبلیغ صوفیاء کرام نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے عمل سے کی، اور جتنی آج تک کتابیں بر صغیر میں تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ تصوف کے حوالے سے لکھی گئیں، اس میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ یہ صوفیاء کرام کی نگاہوں کا فیض تھا کہ یہاں پہ لوگ جو تھے وہ پہلے ہندو آبادی تھی کثرت کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے قلوب بھی اولیاء کرام کی نگاہوں سے بدلے، ان کے دل بھی بدلے، ان کی نگاہیں بھی بدلی، ان کے صبح و شام بدلے، ان کے اخلاق و اطوار بدلے، ان کی صبح بدلی، ان کی شامیں بدل گئیں اور ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اور ناظرین کرام، وہی قدم جو میں کہا کرتا ہوں کہ کوہ صنم کو اٹھتے تھے وہ سب قافلے پر سوئے حرم کو چل پڑے، انہی عظیم شخصیات میں سے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں، ایک ہستی پاک سرزمین کشمیر کے عظیم صوفی اور درویش کامل حضرت پیرہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ المعروف دمڑی والی سرکار، مشہور پیرہ شاہ غازی ہے اور یا دمڑی والی سرکار کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شاید ہم پہلا پروگرام کسی قومی چینل پہ کر رہے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، آپ کے جو مرید تھے اور آپ کے خلیفہ، وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب سیف الملوک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور ناظرین کرام، دنیا کا شاید کوئی کونا ہوگا جہاں کوئی بر صغیر کا رہنے والا مسلمان یا کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو جو پنجابی زبان یا اردو زبان سے آشنا ہو، وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہ جانتا ہو کسی نہ کسی حد تک، یا کہیں کم از کم اس نے سنا نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں، یہ وہ کلام ہے جو براہ راست کانوں کے ذریعے دل کے اوپر جا کے حکومت کرتا ہے، دلوں میں یہ کلام اترنے والا ہے۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمات آپ نے اپنی شاعری سے بھی کی، اپنے قلم سے بھی کی۔ آج ہم حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے، نام شریک گفتگو ہیں سجادہ نشین دربار حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف سے صاحبزادہ میاں محمد عمر صاحب۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو لائبریری ہے، میاں محمد بخش پبلک لائبریری میرپور، وہاں کے ڈائریکٹر جناب قاضی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آج میں آپ کو شروع کے پروگرام کے شروع میں بھی اور پروگرام کے آخر میں بھی 2 مرتبہ اس نوجوان کا کلام اس کی زبان سے سناؤں گا، میاں صاحب کا۔ میں نے آج اس کو جب پروگرام سے پہلے سنا ہے تو میرے تو قلب و ذہن پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں بہت کم لوگوں کو میں نے اس انداز سے خوبصورت لہن داؤدی میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کلام پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ میری مراد نوجوان نعت خوان بابر ندیم نیازی سے ہے، اس سے ہم کلام سنیں گے۔ آپ کا تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، شروع میں کرتا ہوں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے جو حمد باری تعالیٰ لکھی ہے اس میں بھی ایک خاص تاثیر ہے، تو بابر ندیم کی زبان سے پہلے ہم آج حمد سنیں گے، پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی بابر۔ اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چتا
سارن والا ہر میدان نہر دا کام تمام میسر دے نام دا چت تریاں رحم سکے شاوے کردہ کیروں ساڑے ہرے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی حکم یوں دے بن ککھ نہ ہلدا واہ قدرت دا والی جیا جون نگاہو دی وچ آر پتر آر ڈالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں محمد عمر صاحب، حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ کو دمڑی والی سرکار کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا اور اس چینل کا، اور تاریخ کے اعتبار سے پہلی مرتبہ آپ نے پیرا شاہ غازی سرکار کے حوالہ سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا ہے۔ میں بڑی قربانی ہے جی ان کی دین اسلام کے لیے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ دمڑی والی سرکار کیوں کہا جاتا ہے، یہ پہلے اس سے پہلے میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب دمڑی والی سرکار کے حوالہ سے جو بھی معلومات ہمیں فراہم ہوئی ہے وہ اس کے راوی حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمہ۔ تو جتنی بھی باتیں دمڑی والی سرکار کے حوالے سے لکھی گئی ہیں یا کہی گئی ہیں، وہ ان کا جو ماخذ ہے وہ میاں صاحب کا کلام ہے۔ مختلف کتابیں، میاں صاحب 15 کتابوں کے مصنف ہیں اور مختلف کتابوں کے اندر یہ ذکر اور ہر جگہ اپنے مرشد کریم کا ذکر ہے، فلاں فی المرشد ہے میاں صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دمڑی والی سرکار اس وجہ سے کہا جاتا ہے، میاں صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ روحانی طور پہ حضور پیرا شاہ غازی ایک مرتبہ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں آپ حاضر تھے، تو حضور شہنشاہ بغداد نے حضور پیرا شاہ غازی سرکار سے حکم فرمایا کہ آج سے 1.25 لاکھ ٹکا جو رائج الوقت سکہ اس دور میں ہوا کرتا تھا، یہ آپ کی نظر جو ہے وہ روزانہ ہوا کرے گا۔ تو اس پر حضور پیرا شاہ غازی سرکار نے دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اس سے تو میری اولاد یا خلفاء عیاش ہو جائیں گے، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیے اس کو کم کیجئے۔ تو پھر حضور کی بارگاہ سے دوبارہ یہ حکم ارشاد جاری ہوا کہ چلیں 1.25 لاکھ ٹکا نہ صحیح تو پھر 1.25 لاکھ دمڑی روزانہ کی آپ کی نیاز جو ہے وہ وہاں پہ چڑھاوا ہوگا دربار شریف پہ۔ تو یہ عنایت جو ہے یہ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ سے آپ کو یہ عطا ہوئی ہے۔ اور میاں صاحب اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے، چونکہ میاں صاحب کے اندر تو بہت زیادہ ادب اور عاجزی اور وہ سارے وہ پہلو ہیں، آپ کے کلام کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ اپنے بزرگوں سے سنا، اس واقعہ کو سننے کے بعد بندہ عاجز و مسکین ادب اور خوف کی بنا پر پیرا شاہ غازی سرکار کا نام نہیں لیتا بلکہ دمڑی والا کے لقب سے پکارتا ہے۔ کوئی شعر دمڑی والا لال تو ساڈا جس دی ہے منظوری پاک جناب ہونا دی اندر مینو کرو حضوری. اور یہ جو شعر ہے یہ حضور میاں صاحب نے چونکہ پیرا شاہ غازی سرکار کی جو بیعت تھی یہ حجرہ شاہ مقیم ضلع اوکاڑا کے اندر دربار موجود ہے. حضرت سید بہاولدین بغدادی علیہ رحمہ دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر کے نام سے. یہ وہ جو ہیں یہ بھی
قادری گیلانی سید ہیں اور قادریہ سلسلہ ہے، اور پیرا شاہ غازی اجرے سرکار شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے جی بالکل 5-7 من گوانڈنا بس دے نو ہاں جی وہی ہے، اور یہ حضرت شاہ محمد مقیم جو ہیں جن کے نام سے حجرہ شاہ مقیم ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت شاہ محمد امیر بالا پیر علیہ رحمہ۔ پیرا شاہ غازی سرکار آپ کے مرید تھے، یہ قادریہ سلسلہ سے آپ کی اس طرح نسبت ہے، اور حضرت شاہ محمد امیر بالا پیر جو ہیں وہ حضرت شاہ محمد مقیم اپنے والد کے مرید تھے، اور وہ حضرت سید حیات الامیر زندہ پیر جمال اللہ حیات الامیر زندہ پیر سرکار کے مرید تھے، اور آپ جو ہیں حضور شہنشاہ بغداد کے حضرت بالا پیر کے خاندان کے لوگوں سے میری بڑی دوستی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی اس وقت وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں پیر سید اعجاز علی شاہ گیلانی، وہاں دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہیں اس وقت وہاں پہ دربار پر مقیم ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ سارا جو کھڑی شریف کا بیسکلی جو سلسلہ قادریہ ہے یہ سارا حجرہ شاہ مقیم سے، اور پھر حجرہ شاہ مقیم سے ہوتے ہوئے حضور شہنشاہ بغداد تک کتنے واسطے سے ہے یہ تعلق؟ پیرا شاہ غازی سرکار جو ہیں یہ 4 پشتوں سے 4 واسطوں سے حضور غوث اعظم سرکار کے مرید ہیں۔ جی اپنا زبیر صاحب یہ فرمائیں کہ میاں صاحب کا اور حضرت کا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فاصلہ ہے زمانی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو 150 برس کے قریب ہے غالباً۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ شاید پہلی مرتبہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ براہ راست کسی الیکٹرانک چینل سے فیض ہوتا ہے بزرگوں کا، یہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ کیسے تعلق؟ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جس ہستی کا نام ہے، جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو محض چند ایک بات یا ایک کسی وسیلے کے یا ایک ہی ریفرنس سے ان کی شناخت نہیں ہوتی۔ میاں صاحب کا جب وصال ہوا تو قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف والے گجرات والے جی انہوں نے فرمایا تھا کہ آج ادب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ قاضی سلطان محمود صاحب نے فرمایا تھا۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو پیرا شاہ غازی کی پہچان دلوانے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ ادب کا جذبہ، وہ عقیدت جو اپنے والدین کے نسبت سے آپ کو ملی تھی، اس جذبے کے تحت آپ نے کیا۔ آپ اپنے پیر کی عقیدت میں آپ کے اشعار ہیں، سیف الملوک تو آپ کا ایسا کلام ہے جسے قبول عام حاصل ہوا، پیر میرے دی تم چفیرے آمن ولی اسلامی، چمن خاک پیر میرے دی تم چفیرے آمن ولی اسلامی، چمن خاک کرندے خدمت دعویٰ رکھ غلامی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو عام سے شناس کرانے میں یا ان سے متعارف کرانے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہی بنیادی کردار ہے۔ آپ وہاں پہ جہاں پہ زیارت ہے پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پہ ایک چلا گاہ آج بھی موجود ہے۔ جی وہ اوپر نہیں، وہ تھوڑے فاصلے پہ جی ساتھ ہی آپ کے قدموں کی طرف ہے، پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طرف ہے، زمین سے تھوڑی سی وہ 5-6 فٹ نیچے ہے۔ اچھا نیچے، اور یہ مماثلت ہے قاضی سلطان محمود صاحب کی جو جگہ ہے وہ بھی زمین سے نیچے ہے۔ اچھا وہ بھی شاید 6-7 فٹ نیچے ہے زمین سے۔ وہی ہے کھڑی شریف؟ نہیں، یہ آپ کے آوان شریف میں۔ آوان شریف۔ یہ دونوں اصحاب جو ہیں ایک ہی وقت میں مصر تھے۔ ہاں مصر تھے۔ اور آپ کو شاید پتا ہوگا ایک اور صاحب ہیں حضرت سید نیک عالم شاہ، آپ کا مزار بھی میرپور میں ہے، وہ بھی آپ کے مصر سے۔ تینوں میں آپس کا تو کتابت تھی، دوستی تھی۔ تو پیرا شاہ غازی کو متعارف کرانے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو عقیدت ہے اپنے والدین کی طرف سے آپ کے ملی، اپنے روحانی مرشد کی طرف سے، اس پیچھے وہ جذبہ کار فرما ہے۔ آپ قادری سلسلے سے منسوب بیت ہیں، اور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قادری سلسلے کے بلند پایا بزرگ ہیں، تو وہ محبت اور عقیدت آپ کے تمام کلام میں ملتی ہے پیرا شاہ غازی کے ساتھ۔ اچھا یہ میاں صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میاں صاحب کے دونوں اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کے جو بڑے ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت میاں دین محمد علیہ رحمہ، آپ کا مزار مبارک پیرا شاہ غازی سرکار کی جو قبر مبارک ہے وہ دمڑی والی سرکار کے مزار میں موجود ہے وہاں۔ اور میاں صاحب کے جو والد تھے حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ، وہ پیرا شاہ غازی سرکار کے 5ویں سجادہ نشین تھے، لہٰذا نسب کے اعتبار سے آلریڈی ایک سلسلہ اسی خاندان کے اندر وہ چل رہا تھا۔ جیسا کہ میاں صاحب سیف ملوک میں فرماتے ہیں کہ دنیا داراں دے کر دیندہ بیٹے ولی الہی، ولیاں دے کر پیدا کردہ میرے وانگ گناہی۔ یہ تو عاجزی تھی آپ کی، لیکن ساتھ تعارف۔ لیکن یہ جو میاں صاحب نے فرمایا نا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ میں اس پر بھی میں بعد میں مجھے یاد کرے گا، میں اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ تو یہ نسب کے اعتبار سے حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ جو ہیں یہ حضرت میاں دین محمد کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے والد پیرا شاہ غازی سرکار کے سجادہ نشین تھے۔ طریقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دمڑی والی سرکار کے بڑے محبوب ایک خلیفہ ہوئے ہیں آپ کے میاں حاجی بگا شیر کے نام سے۔
تو بڑے مشہور تھے جی. اور آپ کا مزار مبارک جو ہے وہ ضلع راولپنڈی تحصیل کلر سیدہ میں موجود ہے. اور حضور پیرا شاہ غازی سرکار نے بے شمار انعامات و اکرام سے آپ کو نوازا بھی ہے. تو آپ جو ہیں طریقت کے اعتبار سے پیرا شاہ غازی سرکار کا فرمان تھا کہ میری سجادگی دین محمد سے ظاہر ہوگی اور میرا سلسلہ طریقت جو ہے فقر جو ہے وہ بگا شیر سے ظاہر ہوگا. سبحان اللہ. اور جو بگا شیر ہیں ان کے آگے مرید تھے حضرت بابا بدھو شاہ ابدال علیہ رحمہ. ان کا ڈڈیال ہمارے میرپور سے تھوڑا فاصلے پر وہاں پر آپ کا مزار موجود ہے. ان کے مرید تھے حضرت سائیں غلام محمد علیہ رحمہ. ان کے مرید تھے حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار کا جو سلسلہ وہ نسب کے سجادگی کے اعتبار سے اور جو طریقت کے اعتبار سے جب میرا دور آیا تو میں نے دونوں چیزوں کو یکجا کر دونوں کو الطرفین ایک طرح سے بن گئے. بالکل ایسی ہے. تو دونوں اچھا جی میاں صاحب حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ کی کرامات بے شمار ہیں. وہ جو ایک مشہور ہے وہ چلے والی بات وہ کیا ہے حضرت؟ جی بالکل. ویسے تو کرامات بے شمار ہیں حضور کی. میاں صاحب نے یہ ذکر فرمایا. تو جلے والی جو بات ہے میاں صاحب نے کون کون سی ان کی کرامات کی طرف اشارہ کیا؟ شعر بھی سنا دیں ہمیں اور واقعہ بھی سنا دیں. جی میں سناتا ہوں. جی ٹھیک. ایک مرتبہ حضور پیرا شاہ غازی سرکار کے ایک مقام سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک محفل سجی ہوئی تھی. محفل سما قوالی ہو رہی تھی وہاں پہ. تو حضور کی پیرا شاہ غازی سرکار کی مجذوبانہ آپ کی کیفیت تھی. آپ نے بے شمار مختلف علاقوں میں چلا کشی بھی اور وغیرہ وہ اس میں بعد میں پھر ذکر کریں گے. تو یہ جو آپ کا ایک مقام سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک صاحب نے محفل سجائی ہوئی تھی. تو وہ محفل سما کا پروگرام تھا. آپ بھی رک گئے وہاں پہ سننے کے لیے. تو جب آپ رکے نا وہاں پہ تو وہ قوال جو حضرات نغمے سنا رہے تھے ان کو انہوں نے خاموش کروا دیا جو صاحب وہ محفل کروا رہے تھے. تو جب انہوں نے خاموش کروایا تو آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے ہیں تو دوبارہ سنائیں. تو اس پر وہ جو صاحب پروگرام کروا رہے تھے نا تو وہ آئے اور آ کے سرکار سے کہنے لگے کہ پنجابی کے وہ لفظ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اے جھلے جینو اے تو پرے کرو. دمڑی والی سرکار کو جھلا کہا. تو آپ نے جب یہ سنا نا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نیم جھلا تے تو پورا جھلا. اب یہ کہنے کی دیر تھی تو وہ جو شخص تھا وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سارے معاملات. اور ایسا سرکار کا دیوانہ ہوا کہ جہاں سرکار جاتے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتے. یہ تو مماثلت ہے وہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم والی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پیچھے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا. تو 6 ماہ کا جب عرصہ گزر گیا نا تو ایک دن حضور تشریف فرما تھے. تو آپ نے جب ان کی حالت زار اس کو دیکھا نا تو ترس آ گیا, رحم آ گیا. تو آپ فرماتے ہیں جب وہ رحم آیا نا تو قریب بلا کے تو پہلے فرمایا نا میں نیم جھلا تے تو پورا جھلا. 6 ماہ کے بعد جب رحم آیا تو فرمایا کہ آج جھلیا تینوں کسے نہ جھلیا. تو جب یہ فرمایا نا آج جھلیا تینوں کسے نہ جھلیا سینے سے لگایا فیض دے دیا اور ان کے 14 طبق روشن ہو گیا. اور پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے خلفاء میں شامل ہو گئے اور میاں جھلا صاحب کے نام سے پھر وہ مشہور ان کا نام آتا ہے میاں جھلا صاحب حضور کے خلفاء میں سے. پیرا شاہ غازی سرکار کے تقریباً 35 اور 35 خلفاء ہیں جن کا باقاعدہ میں نے ابھی حال ہی میں نے الحمدللہ کتاب بھی پیرا شاہ غازی سرکار کے حوالے سے مرتب کی ہے. یہ بھی تاریخ کے اعتبار سے فرسٹ ٹائم میاں صاحب نے تو ذکر کیا ہے سرکار کا. اچھا آپ کچھ اشعار میاں صاحب کے فرمانے لگے. میاں صاحب کے جگہ جگہ مرشد کی بہت تعریف کرتے ہیں, بہت زیادہ کرامات کی بھی ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک مقام پر تو میاں صاحب حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہیں اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ کتنی واری توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارہ پھر تیرے در توبہ کی تی بخشیں بخشن ہارا. مجھے بریک لینی ہے میاں صاحب, بریک سے ناظرین کرام ذکر اولیاء اللہ کا اور اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے حدیث پاک کے مطابق یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں ان کا ذکر کر کے اور قلب میں محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو مہمیز ملتی ہے. اس مبارک محفل اور مبارک تذکروں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا عقیدت ان سے عقیدت کا ایک رشتہ اس لیے بھی ہے، وہ میرے قبیلے کے بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ درد مندان دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں. تو جہاں جہاں اہل دل اہل محبت بیٹھتے ہیں تو ان کے وجود سے جو قدسی شعائیں نکلتی ہیں، یہ میاں صاحب نے اس طرف ارشاد کیا ہے. ان کے جو چہرے ہوتے ہیں ان سے انوار نکلتے ہیں، تو یہ اس سے مراد میاں محمد صاحب نے ارشاد فرمایا. جی آپ وہ اشعار سنا جی دمڑی والی سرکار کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ کتنی واری توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر تیرے در توبہ کیتی بخشی بخشن ہارا، منہ کالا شرمندہ آسی کی تیرے در آواں، واہ مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل سچاواں. واہ واہ واہ. آگے جو اگلا شعر ہے اس میں حضور کی ایک میں کہتا ہوں کہ زندہ کرامت ہے اور آپ کے الفاظ ہیں. جی آپ فرماتے ہیں دمڑی لے کروڑاں بخشیں کافر مسلمانہ، شان نشان تو ساڈا وددا جوں جوں گھٹے زمانہ. اب دیکھ لیں کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو دربار شریف کا رش اور وہ حضور کی دنیا پروانوں کی طرح وہاں جا. آگے آپ فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہ اس دی قسم تسانو حضرت جو محبوب تمہارا، سب بے ادبی تے گستاخی بخش مینوں سچیارا. اور پھر اپنی نفی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مکر فریب بہانے بہتے سبو ول چھل کوڑے، میں کتا تو صاحب داتا پاک کرم دے ٹوڑے. واہ پاک کرم دے ٹوڑے. اب اتنی عاجزی کافی تھی، لیکن اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ کتا بھی بیکار مکسر. اوئے ہوئے 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 ہوئے. دیکھیں اب اتنی تو کافی اخیر ہے. مکر فریب بہانے بہتے سبو ول چھل کوڑے، میں کتا تو صاحب داتا پاک کرم دے ٹوڑے بہت تھا. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ کتا بھی بیکار مکسر، خدمت کم شکاروں، راکھی چوکھی باجوں کھاواں خیر تیرے دربار. واہ واہ. وہ بھی ایک شعر ہے نا بڑا مشہور، میں ایک اکھ نوٹ. یہ منسوخ ہے. جی جی اپنا قاضی صاحب. جی میں گزارش کر رہا تھا میاں صاحب کے حوالے سے، جب آپ نے کہا کہ احترام اور عقیدت اور اپنے پیر کے ساتھ، تو آپ نے اپنے تمام کلام کے بارے میں یہ کہا کہ کسے کسے تھیں کسے کسے تھیں کسے خضر الیاسوں. واہ. شیر سخن دی نعمت مینوں میرے مرشد پاسوں. واہ واہ واہ. آپ نے اپنے تمام جو کلام ہے جو آپ نے کہا ہے اس کا منبع اپنے پیر کے ساتھ محبت اور ان کی طرف سے عنایت کو قرار دیا ہے. جہاں تک احترام کی بات ہے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ جو سموال شریف ہے وہاں سے انہوں نے آپ نے علم حاصل کیا. تو آپ نے اپنی وصیت میں جو بات کہی، آپ نے کہا جی کہ یہ اس کے راوی ہیں قاضی محمود اوان شریف والے. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے کہا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ قاضی سلطان محمود صاحب پڑھائیں. ٹھیک. تو اگر وہ کسی طرح اگر وہ آ جائیں تو میری میت جو ہے وہ چارپائی سے اٹھا کے نیچے رکھ دی جائے. اللہ. ایسا نہ ہو کہ میرے جو ہیں قاضی سلطان محمود سے جن کو میں اتنا احترام کرتا ہوں وہ جب آئیں تو میں چارپائی کے اوپر ہوں. اللہ. اور اس کا ایک اور واقعہ یہ بھی تھا، اس کا ایک اور واقعہ یہ بھی تھا کہ آپ کا جو فرمان تھا کہ میرا جنازہ کندھوں کے بجائے زمین کے ساتھ ساتھ لے کر جائیں، کہ پیرا شاہ غازی سرکار کے ادب کی وجہ سے. اللہ. اب حضور میاں صاحب علیہ رحمہ کے آپ پیرا شاہ غازی سرکار کے آپ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں دربار شریف پہ، تو دمڑی والی سرکار کے مزار کے پوانتی میں وہیں پہ میاں صاحب کی ایک چلاگاہ بھی موجود ہے. تو آپ نے گڑھا کھدوا کے وہاں نیچے مثلا برابری نہ ہو سرکار کے مزار کی، تو وہاں نیچے کھدوا کے تو بڑا عرصہ آپ وہاں عبادت میں بھی مشغول رہے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہوگا میاں صاحب حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ کے مرید تھے نا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جو بستام کی زمین تھی وہ ذرا نیچے تھی. اچھا ماشاء. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے دفنانا ہے، میری قبر بہت گہری کھودیں کہ وہ بستام سے نیچے ہو، یعنی ادب کا تقاضا یہ، حالانکہ کہاں بستام اور کہاں خرقان. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں یہ بزرگوں کا بالکل ایسی ہے جی، بزرگوں کا یہ میسیج ہے، بزرگوں کا یہ پیغام ہے.
تو میاں صاحب نے جو دمڑی والی سرکار کا تو پھر بہت زیادہ آپ نے ادب فرمایا اور ادب کی وجہ سے پھر حضور کی بھی خاص ایک نگاہ تھی. جیسا کہ قاضی صاحب فرما رہے تھے, آپ کی کرامات میں ایک بات عرض کرنا چاہوں, جیسا کہ قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا بھی آپ نے کلام لکھا یہ حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی خاص عنایت تھی. تو اسی مقام پر میاں صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں باغ ہوتا ہے نا تو مالی کا کام اصل ہوتا ہے کہ اس میں جو تو آپ فرماتے ہیں مالی باغ دی راکھی کرتے نہیں جی ایک اور ہے. تو وہ فرماتے ہیں سیف ملوک کے حوالے سے کہ اس باغ جڑا میں لایا ہے ادھا مالی بڑا تگڑا سی, تو اس سے مراد حضور پیرا شاہ غازی سرکار تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مالی ہے اس باغیچے والا دانا مرد سچاواں, جس دے باغوں لے پنیری میں بھی بوٹے لاواں. واہ 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 واہ. آگے فرماتے ہیں کہ ہر جا کیارے تک کے بوٹے راس لواندا, جس جائی وہ لائق ہوئے اسے جا سہاندہ. تو یہ سارا جو کلام تھا, اور پھر ابتدا میں فرماتے ہیں کہ صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے, ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے. تو میاں صاحب کا جو کلام تھا نو ڈاؤٹ جیسا قاضی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیرا شاہ غازی سرکار کو متعارف کروانے والے حضور عارف کھڑی ہیں, کوئی شک نہیں. ورنہ اس سے پہلے کھڑی شریف کی ہماری جو تاریخ ہے وہ 350 سال پر محیط ہے, اور پیرا شاہ غازی سرکار جو ہیں میاں محمد بخش علیہ رحمہ سے 150 سال قبل ہوئے ہیں, پہلے ہوئے ہیں. تو اب پہلے بھی وہ تمام سے زیادہ نشینان موجود تھے, وہ سلسلہ تھا, خانقاہی نظام تھا, لیکن میاں صاحب نے آ کر ایک ایسا انقلاب بپا کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آزاد کشمیر کی سرزمین تھی یا یہ خطہ ہمارا پاک و ہند بر صغیر کا تھا. تو ہر جگہ ہر کونا کونے کے اندر میاں صاحب کا پنجابی کلام جو ہے آپ کے کلام کے ذریعے, بلکہ میاں صاحب کی جو بیٹھک ہے پنجن بالا, آپ نے شاید نام سنا ہوا ہوگا, وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ حصہ سیف ملوک کا تحریر بھی فرمایا, یہ ہمارے کشمیر کے اندر وہاں پر موجود ہے. آج بھی وہاں پر بستیاں موجود ہیں اور وہ لوگ ابھی بھی دربار شریف پر آتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کو حضور عارف کھڑی سرکار نے مسلمان دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا تھا. تو وہ یہ کلام کے ذریعے تھا آپ کا وہ جو میسج تھا وہ پیغام تھا. اچھا کرامات پہ آ گئے جی حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ جی. پیرا شاہ غازی سرکار کی تو پھر بہت ساری کرامات ہیں, کوئی خاص جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا. اسی طرح ایک اور آپ کی ایک کرامت ہے, آپ کا ایک مقام سے جناب خضر علیہ السلام سے بھی تو بڑی ان کو فیض رہا. بالکل ہے. وہ اصل میں ابتدائی دور میں حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پیرا شاہ غازی سرکار جو ہیں ابتدائی دور میں پیشہ تجارت سے وابستہ تھے. آپ کی 2 ازواج تھیں, ایک سے کوئی اولاد نہ تھی, جبکہ دوسری بیوی صاحبہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے. تو ایک دفعہ آپ اسی طرح 2 بیٹے تھے, جن میں سے ایک بیٹے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ میرپور, پرانا میرپور ابھی چونکہ منگلہ ڈیم کی وہ نظر ہو چکے, تو وہاں پہ ایک سراجہ مسجد ہوا کرتی تھی, پرانے دور میں مشہور مسجد تھی وہاں پہ. تو فرمایا آپ کہ آپ میرپور سراجہ مسجد میں جاؤ اور وہاں کی خدمت کر کے اور وہاں کے روٹیاں جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کھاؤ. یہ نہیں کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو حضرت دمڑی والی سرکار نے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میری دمڑی اور مسلح کا وارث میری دمڑی اور میرے مسلح کا وارث دین محمد ہے, جن کی اولاد میں سے حضور عارف کھڑی اور یہ سارے آ رہے ہیں. تو ان صاحبزادہ صاحب نے حضور کے حکم کے مطابق ایسے کیا, اور ان کا نام حضرت میاں سامن جی تھا علیہ رحمہ, جو میرپور تشریف لے گئے. تو حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی یہ جو ابتدائی حالات و واقعات ہیں, یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت میاں صاحب کا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, میاں صاحب کے ادب کے حوالے سے. میاں صاحب فرماتے ہیں جب آپ نے پیرا شاہ غازی سرکار کا چیپٹر شروع کیا ہے نا, اپنی کتاب تذکرہ مقیمی کتاب ہے میاں صاحب کی, فارسی میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کے آغاز سے پہلے آپ نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت تحریر فرمایا. اس میں میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد ہیں سائیں غلام محمد علیہ رحمہ, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جو مرشد ہیں یعنی میاں صاحب کے دادا مرشد, وہ عمر میں بوڑھے ہیں یا جوان ہیں؟ تو سائیں صاحب نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد جو ہیں وہ ضعیف العمر ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص آپ کے سامنے آتے ہیں اور بڑے غسیلے لہجے میں آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بوڑھا دکھائی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کر برق رفتار میاں صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو وہ آسمان کی طرف غائب ہو جاتے ہیں. آپ جب بیدار ہوئے تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ شاید مجھ سے مرشد کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہوگی, تو آپ نے معافی چاہیے اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے, مرشد کی بارگاہ سے. میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ واقعہ اپنے مرشد سائیں غلام محمد علیہ رحمہ سے سنا ہے, لہٰذا اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی عمر مبارک اور آپ کی کچھ جو حالات و واقعات ہیں ان کا میں ذکر ادب کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. تو آپ نے آغاز ہی پھر یہیں سے کیا کہ چونکہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے نا وہ موجود نہیں ہے پیرا شاہ غازی سرکار کی, اور آپ کا جو آبائی مسکن ہے اس کے حوالے سے بھی میاں صاحب علیہ رحمہ نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا. تو آپ کے جو ابتدائی حالات و واقعات تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں, اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے, قرآن پاک پڑھ رہے تھے, اور پڑھتے پڑھتے آپ نے اچانک دریا میں چھلانگ لگا دی,
اور خاصا عرصہ وہیں پہ پھر پانی کے اندر رہے. پھر پانی سے جب باہر آئے خاصے عرصے کے بعد, تو جب وہاں موجود لوگوں نے آپ سے پوچھا, 12 سال کا عرصہ بیت گیا اسی دوران, تو جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا مہمان تھا, اور حضرت الیاس علیہ السلام, دونوں کا آپ نے ذکر فرمایا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں نے حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی جو نسبت ہے وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی منسوب کی ہے, لیکن متفقہ طور پہ میاں صاحب نے یہ بات تحریر کی ہے کہ آپ کی جو بیعت ہے وہ حجرہ شاہ مقیم حضرت شاہ محمد امیر بالا پیر کے ہاتھ آپ نے بیعت فرمائی. وہ جو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کا ہوا رابطہ وہ ذرا سنائیں. کس سے جی؟ میاں محمد صاحب رحمت حضرت خضر علیہ السلام کا تو میں نے فرما دیا, کرامت کی حضور کی میں بات کر رہا تھا. تو وہ حضور پیرا شاہ غازی سرکار کے ایک مقام سے گزر ہوا تو راستے میں دریا حائل ہوا, تو اتفاق سے اس روز وہاں کشتی بان نہیں تھا, کشتی بھی موجود نہیں تھی وہاں پہ. تو آپ ذکر فرما رہے تھے, تو ذکر کرتے کرتے آپ نے نا پانی میں پاؤں رکھ دیا, تو پاؤں جب رکھا تو پانی نے راستہ دے دیا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پنڈلیوں تک ہی رہا, پنڈلیوں سے اوپر نہ آیا پانی. تو وہاں پہ ایک شخص بھی کھڑا تھا, تو اس نے بھی پار اس طرف جانا تھا, تو اس نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ حکم فرمائے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں. تو آپ فرماتے ہیں پیچھے پیچھے آ جاؤ لیکن پیرا پیرا کہتے آؤ, میرا نام لیتے لیتے آؤ. جب وہ کنارے کے قریب پہنچے نا تو اس شخص نے یہ گمان کیا, اس نے کہا بھئی آپ خود رب کا نام لے رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ پیرا پیرا کو, تو یہ کیسی بات ہوئی. تو جب اس نے بھی وہ ذکر کرنا شروع کیا نا تو پانی پنڈلیوں کی بجائے گردن تک پہنچ گیا. تو جب اس نے حضور کو پکارا تو آپ نے توجہ فرمائی, اس کو باہر نکالا, اور باہر نکال کے فرماتے ہیں کہ پہلے پیرے تئیں تے پہنچ پھر رب تئیں پہنچی. واہ 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 واہ. تو اچھا جی, یہ سمجھانے کا انداز بھی میاں صاحب کا بھی بڑی سادہ انداز میں بڑی بڑی باتیں سمجھا جاتے ہیں. میاں صاحب کا جو کلام ہے اس کی خوبی ہے کہ اس میں رمزیہ کلام ہے, استعارہ ہے, تشبیہ ہے, اور شاید کسی کلام میں ایسی نہیں کہ ہر دوسرے مصرے میں عام ایک میں مصرے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں دوسرے میں دلیل دیتے ہیں. جی ہاں, یہ کلام کی خوبی ہے. کرما بیاج پیاریا جیون کوئی نہ پامیں, سرتے لالا دی پانڈ ہوئے, کھوٹے ہو کے جا بازار بکدے پاویں, مگر دلالا دی ڈنڈ ہوئے, بیجیے کڑک تے اگ پگاٹ پیندا, پاویں خاص نیائیں دی ونڈ ہوئے, پائیاں باج محمدہ کڑ ننگی, پاویں قبیلے دا پیچھے ترنڈ ہوئے. ہر بات میں پہلے دعویٰ ہے جی, دوسرے میں دی جہاں کھیتی دا کچھ نہ رہا, نہ سکا نہ ہریا, کس کم تو پسکاون والی دے کس کم بدل بریا. فیض وہیں سے آیا سا. اور یہ تمام علامات جو ہیں لوکل ہیں, مقامی زبانوں سے ہیں. اسی لیے ہر آدمی اس خطے میں جتنے میں سیف الملوک پڑھا جاتا ہے, پوٹھار میں, آزاد کشمیر میں, جتنے میں, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زبان ہے. اچھا, میں نے کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے لوگوں سے کہ یہ جہاد بھی انہوں نے کیا پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ. جی ہاں, بالکل درست ہے. وہ کیا بات؟ پیرا شاہ غازی ویسے تو بزنس کرتے تھے, پھیری کا کام کرتے تھے, گھومتے تھے, لیکن اس دور میں یہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی, اور سکھوں کے مظالم کی وجہ سے لوگ بہت تنگ تھے, اور جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا تھا تو آپ مسلمانوں کے گروہ بنا کے جتھا بندی کر کے باقاعدہ جہاد کرتے تھے ماشاءاللہ, اور لوگوں کو نجات دلاتے تھے ان کے جو ظالم سے. اچھا جی, ایک دفعہ غائب ہو گئے تھے وہ دریا میں, وہ کیا واقعہ ہے؟ یہی واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے وہ وہی واقعہ ہے. تو جب اس کے بعد پانی سے جب باہر تشریف لے کر آئے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی طبیعت مبارکہ میں عجیب ایک وہ تموج آ گیا تھا. بالکل. اور پھر آپ جنگلوں میں, بیابانوں میں, پہاڑوں میں پھر تنہا آپ نکل جاتے, چلا کشی فرمایا کرتے, اور بلکہ آپ کی جو سوانح حیات کو اگر دیکھا جائے تو 55 برس حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ نے عبادت و ریاضت میں گزارے ہیں. کھڑی شریف کے نواح میں چک ٹھاکرا علاقہ ہے, پہاڑ کے دامن میں آپ آئے ہیں, وہ پہاڑ دیکھا آپ نے, تو وہاں پہاڑ کے دامن میں آپ کی ایک بیٹھک چلگاہ وہاں پر موجود ہے. تو وہاں ایک پتھر تھا, تو اس کی شکل محراب کی مانند تھی, تو آپ نے اس پتھر کو حکم فرمایا کہ فقیر کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ. تو وہ پتھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو کے آدھا زمین کے اندر وہ چلا گیا اور آدھا باہر کھڑا رہا. تو آپ پیرا شاہ غازی سرکار اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر 12 سال کا عرصہ وہاں پر بیٹھے رہے اور عبادت و ریاضت فرماتے رہے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وہاں سے جب حرکت فرمائی تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ اس پتھر کے ساتھ پیوست ہو چکا تھا, تو چمٹ گیا تھا, اور اس کے نشانات آج بھی وہ پتھر آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. یہ بھی حضور کی ایک کرامت ہے کہ وہ پتھر آج بھی وہاں اسی محراب کی مانند, اور آج بھی آپ کے
ران مبارک اور وہ جسم اقدس کے جو نشانات ہیں وہ آج بھی اس پتھر کے ساتھ موجود ہیں. تو 12 برس آپ وہاں پر رہے. 12 برس اسی طرح میرپور سے کے نوا میں وہاں پہ ملوٹ ایک جگہ ہے, یہ چک سواری کے قریب ہے, تو وہاں پہ بھی پیرا شاہ غازی سرکار کی بیٹھک ہے. 12 چک سواری کا ایک وہ لندن میں مولوی صاحب بھی ہیں, غلام رسول چک سواری, بڑا زبردست پڑھتے ہیں کلام. وصال فرما گیا اللہ رب العالمین. یہ بس کچھ عرصہ پہلے, ایک سال پہلے قریباً وصال فرما. ان کو میں نے لاسٹ دیکھا تھا مدینہ منورہ میں. اچھا ماشاءاللہ, شاید 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے. جی بالکل, بہت اچھا کلام پڑھتے تھے, ساری زندگی انہوں نے بڑا حضور کا کلام. ان کا نام کم لوگ جاتے تھے, چک سواری زیادہ. چک سواری صاحب, حالانکہ وہ بیسیکلی سرائے عالمگیر کے رہنے والے ہیں. اچھا, ہی بلونگز ٹو سرائے عالمگیر, لیکن وہ چک سواری میں وہاں امامت فرمایا کرتے ہیں. جی, تو وہاں پہ پیرا شاہ غازی سرکار کی ایک بیٹھک ہے ملوٹ کے نام سے, پہاڑ کے دامن میں اور خاصی اونچائی پر ہے. تو ابھی بھی آپ وہاں پر جائیں تو بڑا خوبصورت ویو ہے, وہ منگلہ ڈیم کا سارا ویو وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, تو پیرا شاہ غازی سرکار کی وہ جو بیٹھک ہے وہاں پر بھی آپ 12 سال کا عرصہ پیرا شاہ غازی سرکار نے وہاں پر گزارا ہے. اور اس بیٹھک کے متعلق آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں کھڑی شریف میں کسی سائل کی فریاد سنوں یا نہ سنوں, لیکن وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں میں ہر سائل کی فریاد خود سنتا ہوں. سبحان اس بیٹھک کے حوالے سے آپ کا یہ فرمان ہے پیرا شاہ غازی سرکار کی. اسی طرح پھر آپ کی ایک اور بیٹھک ہے. اچھا, یہ کھڑی کیوں کہتے ہیں اس کو جگہ؟ کھڑی جی بیسیکلی اس طرح کہ ویسے تو دربار شریف کا جو نام ہے وہ خانقاہ پیرا شاہ غازی ہے, جو شروع سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے اپنی کتابوں کے اندر کھڑی کا لفظ استعمال کیا, جیسا کہ اس ملک میں جیلم کاٹو پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھن ملک کھڑی وچ آون جڑے طلب بندے دی رکھن, بالکل ایسی ہے. تو وہ میاں صاحب نے یہ فرمایا. پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ پاک مقام ایک پیرا شاہی او ہے مولد میرا. ٹھیک ہے جی, یہ سارے جو واقعات ہیں میاں صاحب نے جو سیف ملوک کے اندر لکھے ہیں اور کھڑی کا لفظ استعمال کیے, اس وجہ سے اس کو کھڑی کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہاں آ جائیں, ایک اور جگہ آپ فرما رہے تھے. جی, دینا کے اندر بوڑھا جنگل ہے, وہاں پہ دینا کے قریب, یہ روہتاس روڈ کے اوپر قلعہ روہتاس ہے نا جہاں. جی بالکل. تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے, وہاں پر بھی پیرا شاہ غازی سرکار کی بیٹھک ہے. وہ آپ کی پسندیدہ بیٹھک تھی پیرا شاہ غازی سرکار کی. اور جب آپ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ وہیں پر تشریف فرما تھے. تو آپ نے پھر وصیت فرمائی تھی حضرت میاں دین محمد علیہ رحمہ کو کہ آپ اگر مجھے یہاں دفنائیں گے تو یہ معاملات ہوں گے, اگر کھڑی شریف دفنائیں گے تو یہ معاملات ہوں. خاصی طویل ہے وہ وصیت مبارکہ جو ہے. تو حضرت میاں دین محمد علیہ رحمہ جو ہیں وہ پیرا شاہ غازی سرکار کو چک ٹھاکرا یہاں کھڑی شریف جہاں کہ اب مزار آپ کا موجود ہے یہاں پر لے کر آئے آپ کو. تو وہ بوڑھا جنگل میں بھی پیرا شاہ غازی سرکار کی بیٹھک. تو اس طرح یہ 4 بیٹھکیں ہیں حضور پیرا شاہ. ایک کھڑی شریف میں ہے دربار شریف پہ, وہ حال ہی میں 2010 میں نے تعمیر کروائی ہے, دوبارہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کروائی. ایک وہاں جہاں میاں صاحب عبادت کرتے تھے وہ بھی میں نے دیکھا ہے, مزار شریف سے آگے جائیں تو وہ پتھر کی جگہ بنی ہوئی ہے, اور جہاں وہ آگ جلتی تھی وہ بھی تھی جگہ بنی ہوئی. جی بالکل. ایک تو دربار شریف کے احاطہ کے اندر کافی ساری جگہیں ہیں. ایک تو حجرہ مبارک ہے میاں صاحب علیہ رحمہ کا, تو وہاں پر بھی وہ پتھر کی جگہ بنی ہوئی ہے. وہ مسلح ہوا کرتے تھے نا اس دور میں, پتھر کے مسلح ہوا کرتے تھے, وہ میں نے دیکھا ہے پتھر کا مسلح, وہ موجود ہیں. اور اسی طرح میاں صاحب کے والد حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ کا بھی مزار کھڑی شریف میں موجود ہے. وہ میاں صاحب نے خود تعمیر کروایا تھا اور آج بھی اسی اپنی پرانی حالت میں. تو وہاں پر بھی میاں صاحب کی وہ پتھر نما مسلح جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی, قاضی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. ورم یا سوجن کا علاج, اگر بدن پر کہیں بھی ورم یا سوجن آ گئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 67 بار 67 ٹائمز خود لکھ کر یا کسے لکھوا کر اپنے پاس رکھیے یا تعویذ بنا کر پہن لیجئے, انشاءاللہ ورم دور ہو جائے گا. شرط یہ ہے 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھ کے پھونک ماریں. شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں, لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کیا کرو, اس سے آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ناظرین کرام, روز کی طرح وہ دعا دوبارہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری اللہ کریم نصیب فرمائے. اور وہ نعرہ میرے ساتھ میرے مہمان بھی لگائیں گے اور آپ بھی جہاں جہاں ہیں سب مل کے یہ نعرہ ہم نے تازہ رکھنا ہے, گلی گلی کوچے کوچے اور تا قیامت یہ گونجتا رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو کلام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ جناب بابر ندیم نیازی صاحب سنائیں گے. جی بابر.
بادشاہاں دا پیر کہاوے پیرا شاہ کر جاتا پیرا شاہ کلندر غازی نت سوا لکھ داتا پیر میرے دی تم چفیرے آمن ولی سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعویٰ رکھ غلامی صدا بہار دئیس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں اور پکھا پھل کھاوے تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم